میری جوان بیٹی کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی اور رات کو جلدی ہی کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیتی تھی۔ بیٹی کو پوچھتی تو وہ کچھ نہ بتاتی۔ پھر ایک دن میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چھپ گئی۔ رات کو جب اس نے کنڈی لگا کر اپنے کپڑے اتارے تو میرے قدم تلے سے جان نکل گئی۔ وہ تو سچائی جاننے کے لیے میں رات کے اندھیرے میں سدرا کے کمرے میں چھپ گئی۔ میری بیٹی سدرا کسی گلاب کی کلی کی مانند کھل رہی تھی کہ اچانک ہی وہ مرجھانے لگی تھی۔ سدرا جوانیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور ایسے میں کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتی ہے، اور جب میں نے سدرا کا اس قدر بدلا ہوا رویہ محسوس کیا تو سچائی جاننے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے سدرا کے کمرے میں چھپے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب سدرا نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگانے کے بعد اپنے کپڑے اتار دیے۔ اس کے بعد سدرا نے اپنے موبائل فون کو اٹھایا تو میری جان ہی نکل گئی۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری جوان بیٹی کی حالت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی آسیب چمٹ گیا ہو۔ ہر وقت ہنسنے بولنے والی میری سدرا بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سدرا کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ وہ نہ بات کرتی ہے، نہ ہی ڈھنگ سے میری کسی بات کا جواب دیتی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے کسی پیر بابا کو دکھا دوں، لیکن پھر اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ بات نہیں ہے جو میں سمجھ رہی ہوں۔ بات کچھ اور ہے، اور جس رات سچائی کھل کر میرے سامنے آئی، میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مجھ سے باتیں چھپانے لگی۔ سدرا میں اچانک ہی بہت بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ سدرا رات کو جلدی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی اور خود کو بند کر لیتی، جبکہ وہ پہلے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر ہی سویا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ہاں، کچھ دن پہلے میں نے اوپر والی منزل کے کمرے میں ایک کرایہ دار کو رکھا تھا، کیونکہ ہمارا گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا نیک لڑکا تھا جو اوپر کی منزل کے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا آنا جانا بھی ہمارے ہی دروازے سے تھا، کیونکہ گھر میں ایک ہی راستہ تھا۔ لیکن مجھے بہت اچھے اخلاق کا لگا، اس لیے مجھے کبھی اس سے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ وہ مجھے خالہ کہتا تھا اور سدرا کو اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے سدرا کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں جیسے ہی فیکٹری سے آتی، وہ میرے آگے بیٹھ کر اپنا دن بھر کی داستان سناتی۔ میرے پیچھے گھر میں ایک پتا بھی ہلتا تو سدرا مجھے اس کی خبر لازمی دیتی۔ اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی، اس لیے جو کچھ بھی تھا وہ میں اس کی ماں تھی۔ لیکن اب میں بھی گھر آتی تو سدرا کا رویہ کچھ الگ سا لگتا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد وہ جلدی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے سو جاتی۔ اس کے چہرے پر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سدرا کے ابا کے انتقال کے بعد میں نے سدرا کو اپنی پلکوں پر بٹھا رکھا تھا اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے اس کی ہر خواہش کو اس کے منہ سے نکلتے ہی پورا کیا تھا۔ سدرا کے ابا مرنے سے پہلے میرے نام یہ گھر کر گئے تھے، جس میں نیچے 2 کمرے اور ایک سین تھا، جبکہ اوپر والی منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اور اب میں نے پہلی دفعہ اس کمرے کو کرائے پر چڑھایا تھا۔ جس لڑکے کو میں نے کرائے پر رکھا تھا وہ کسی دوسرے شہر سے یہاں نوکری کی وجہ سے آیا تھا، اور صبح ہوتے ہی میرے ساتھ ہی گھر سے نکل جاتا تھا، اور سدرا سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اس نے پڑھائی جلدی چھوڑ دی تھی، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس کے ذمے گھر کا کام کاج بھی ہوتا تھا، کیونکہ ماں نے تو سدرا کے ابا کے انتقال کے بعد سے ہی ایک فیکٹری میں نوکری کر لی تھی۔ کامران کو کرائے پر رکھتے وقت مجھے اس بات کا سکون تھا کہ میرے ساتھ ہی نوکری کے لیے نکل جاتا ہے اور شام ڈھلے واپس آتا ہے۔ لیکن اب فیکٹری کی چھٹی کے بعد جب میں گھر آتی تو کبھی کبھی وہ مجھ سے پہلے آیا ہوتا۔ اس کا نام کامران تھا
اور اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے، تبھی میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ سدرا جوان ہو رہی تھی، وہ 16 سال کی عمر سے پہلے بہت بڑی لگنے لگی تھی، اس لیے میں جلدی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد میں اکیلی ہی گھر اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور اسے کسی سوتیلے باپ کے سائے میں پلنے نہیں دیا تھا، لیکن پہلی ہی نظر میں ہم کسی کے بارے میں یہ بات تو نہیں جان سکتے، شاید مجھے کمران کو جاننے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی جیسا کوئی دکھائی دیتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اور اب مجھے رہ کر بھی یہ احساس ہو رہا تھا۔ فیکٹری سے جو تنخواہ مجھے ملتی اس سے میں گھر کا خرچہ چلاتی اور پیسے مہینے بھر میں ختم ہو جاتے۔ سدرا کی شادی کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس لیے میں نے کمران کو ایک اچھی رقم پر اوپر والا کمرہ کرائے پر دیا تھا تاکہ میں جلد از جلد سدرا کی شادی کے لیے پیسے جوڑ سکوں اور پھر کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جاؤں۔ لیکن سدرا کی پیلی پڑتی رنگت اور چہرے کے خوف نے مجھے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ سدرا سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، لیکن سدرا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموش رہی۔ وہ میری بیٹی تھی جسے اگر دھکا بھی لگتا تو وہ گھنٹوں میرے آگے ہی روتی، کیونکہ میں نے اسے بہت لاڈ سے پالا تھا۔ لیکن اچانک ہی اس میں اتنی زیادہ تبدیلی آ گئی تھی، میں خود پریشان ہو گئی تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ سدرا سائیکل چلاتے چلاتے گر گئی تھی اور اس کے ہاتھ پیروں پر ذرا سی خراشیں آئی تھیں، لیکن وہ 2 دن تک بستر سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے پہلے اس نے اپنے ہاتھ پر گرم دودھ گرا لیا تھا اور پھر اگلے 2 دن تک وہ ڈر کے مارے باورچی خانے میں نہیں گئی تھی، بلکہ ہر تھوڑی دیر بعد روتی جاتی اور مجھے اپنا درد سناتی جاتی، اور وہ 2 دن میں نے گھر پر ہی گزارے تھے۔ سدرا نے مجھے فیکٹری بھی نہیں جانے دیا تھا، اور پھر ایسی کیا بات ہو گئی تھی جو سدرا مجھے نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک دن میں اسے ایک پیر کے پاس لے جانے کا سوچ رہی تھی جس کا آستانہ میرے گھر کے قریب تھا، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے مسائل لے کر پیر صاحب کے پاس آتی تھی۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ کسی آسیب کا نہیں بلکہ سدرا مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے، اور یہی بات جاننے کے لیے آج میں نے فیکٹری سے چھٹی کر لی تھی۔ ابھی میں سین میں بیٹھے سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے سدرا سے معلوم کروں۔ میں نے کمران کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھے سلام کر کے سدرا کی طرف دیکھا۔ اسے دن میں گھر پر دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیونکہ اس کی نوکری تو شام کی تھی اور ابھی تو دن کے 12 بج رہے تھے، اور یہ سوچ کر مجھے پریشانی ہوئی کہ کیا وہ اکثر ہی ایسے دن میں گھر لوٹ آیا کرتا تھا۔ کامران میرے ساتھ بیٹھ کر اسے دیکھ کر سدرا جلدی سے باورچی خانہ میں چلی گئی۔ کامران کی نظریں مسلسل اسی کی تلاش میں تھی اور وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بار بار باورچی خانے کے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماں نے کامران سے پوچھا کہ نوکری کیسی جا رہی ہے، تب اس نے بتایا کہ فی الحال وہ نوکری کی تلاش میں ہے اور جلدی اسے نوکری مل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی، کیونکہ وہ تو ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، پھر وہ نوکری کیوں تلاش کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ خالہ 15 دن پہلے ہی میری نوکری ختم ہوئی ہے اور اب میں نئی نوکری کی تلاش میں ہوں۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ روز ہی کچھ گھنٹوں نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر گھومتا ہے، لیکن آج کے دور میں نوکری کی تلاش اتنی آسان نہیں ہے۔ وہ تو اور کچھ بھی بہت کہہ رہا تھا، لیکن میرا دماغ ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا۔ پچھلے 15 دن سے دن کے وقت بھی گھر میں وہ موجود رہتا تھا اور سدرا نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ میرے پیچھے گھر سدرا اکیلی تھی اور کامران کا گھر میں موجود رہنا میرے نزدیک انتہائی غیر مناسب بات تھی۔ میرے دل میں عجیب خیالات آنے لگے۔ سدرا کی روز بروز بگڑتی ہوئی حالت اور کامران کی نظریں مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی جو کہ میرے دماغ میں چل رہا تھا، وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کھانے کے وقت
میں نے باتوں باتوں میں سدرا سے کمران کے بارے میں سوال کیے تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ سرسری سی ہاں ہوں میں جواب دیتے ہوئے 4 لقمے کھا کر اٹھ گئی۔ میں نے سدرا کو آواز دے کر کہا کہ آج تو تمہاری پسند کا کھانا بنا ہوا ہے، پھر کیوں اتنی جلدی دسترخوان سے اٹھ گئی ہو؟ سدرا پلٹ کر میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، اماں گرمی اتنی ہے کہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ سدرا کی یہ بات مجھے مزید پریشان کر گئی، کیونکہ سدرا کو ہمیشہ سے ہی گرمیاں پسند تھیں۔ سردی تو اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ کانپتی رہتی تھی۔ سردی میں اسے شدید کھانسی ہوتی اور وہ فلو سے پریشان رہتی۔ آج وہی سدرا گرمی سے پریشان تھی۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے کہا، بیٹی کمرے کا دروازہ کھلا رکھ کر سونا، گرمی بہت ہے۔ وہ کہنے لگی، اماں مجھے بند دروازے میں ہی نیند آتی ہے، اگر میں دروازہ کھول کر سو جاتی ہوں تو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ میں نے گہری نظر سدرا پر ڈالی جو سر سے پاؤں تک بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سدرا تو ہمیشہ ہی میرے کمرے میں سونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن میں نے خود سے کچھ وقت پہلے ہی اس کا کمرہ علیحدہ کر دیا تھا۔ مجھے یہ فکر ستاتی تھی کہ ایک نہ ایک دن سدرا کو رخصت ہو کر جانا ہے، اور اگر وہ میرے اتنے قریب رہے گی تو میرے لیے اسے رخصت کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں میرا سدرا کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور اس کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو جاتی۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی، اور جوان بیٹیوں کی مائیں اکثر ہی فکر مند رہتی ہیں، اور کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ نہ جانے کیوں صبح سے مجھے کمران کا وجود کھٹک رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئی کہ چلو آج ہم دونوں ماں بیٹی کچھ دیر باتیں کر لیں گے۔ اتنے میں کمران سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ شاید وہ کہیں باہر جا رہا تھا، لیکن ہم دونوں کو دیکھ کر ہمارے پاس ہی آ گیا تھا۔ مجھے اس طرح سے ہمارے درمیان بیٹھنا آج کوفت محسوس کر رہا تھا، جبکہ اکثر ہی ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھا تو میں خاموش ہو گئی۔ میں اکیلے میں سدرا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی تاکہ سدرا سے اس تبدیلی کی وجہ جان سکتی، لیکن کمران کی موجودگی میں اسے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نے کمران سے کہا، بیٹا آپ بھی جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے، ہم دونوں بھی سونے کے لیے لیٹنے والی ہیں۔ جبکہ میرا ارادہ سونے کا نہیں تھا، لیکن کمران کو بھیجنے کے لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ کمران شاید میرا مطلب سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے آج تک اس کو بہت اچھا اور نیک ہی پایا تھا، لیکن شیطان کب کسی کو ورغلا دے انسان کو کیا خبر۔ تھوڑی ہی دیر میں سدرا بھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے سو گئی، لیکن میری نیند اٹھ چکی تھی۔ مجھے کمران کی نظریں کچھ عجیب الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس کا سدرا سے بات کرنے کی کوشش کرنا، بہانے سے اسے دیکھنا، اور دن میں میری غیر موجودگی میں بھی گھر میں ہونا، مجھے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر سدرا کا بدلتا ہوا رویہ۔ رات میں نے کروٹ بدل کر گزار دی، اور جب صبح اٹھی سدرا کا چہرہ پھر سے وہی بجھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ رات بھر سوتی ہی نہ ہو۔ میں فیکٹری سے اتنی زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے سدرا کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن میرا سارا دھیان اسی میں اٹکا رہا اور میں اپنے کام پر بھی صحیح توجہ نہ دے سکی۔ مجھے مشکل سے جیسے تیسے میں نے آدھا دن گزارا، لیکن سدرا کو لے کر میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، اس لیے میں نے آدھی چھٹی لی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر کے دروازے کی چابی میرے پاس ہمیشہ رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ سدرا کام میں مصروف ہوگی، اس لیے خود ہی دروازہ کھول کر اندر گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کمران سدرا کے پاس کھڑا کچھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یقیناً سدرا اور کمران مل کر کچھ ایسا کیا تھا
جس کی وجہ سے سدرا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ سدرا کی خوبصورت جوانی اور حسن کو دیکھ کر کمران نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دیا ہو، یہ خیال آتے ہی میرے اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں کمران کو فوراً ہی گھر سے نکال دوں گی اور اب کوئی نیا کرایہ دار نہیں رکھوں گی۔ اپنی بیٹی کی خاموشی کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی بات چھپی ہوئی تھی، اور اب مجھے اس وجہ کو جاننا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ وجہ کہیں نہ کہیں کمران سے ہی ہے، کیونکہ کمران کے اس گھر سے آنے سے پہلے سدرا ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ یہاں سے وہاں اچھلتی پھرتی اور ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ رات جیسے ہی سدرا اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، سدرا تم ایک دفعہ گھر کے دروازے کو اچھی طرح چیک کر کے آؤ، اور میں خود بھاگ کر اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ سدرا شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی ہوں، اس لیے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے فوراً ہی دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں صرف ہم دونوں ماں بیٹی ہی موجود ہیں، ایسے میں اس کمرے کے دروازے کی کنڈی لگانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے کپڑے اتارے تو میری جان نکل گئی، کیونکہ نہ جانے سدرا کپڑے کیوں اتار رہی تھی۔ کہیں کمران کمرے میں تو نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا تھا میری جوان بیٹی کسی غلط چکر میں پڑ گئی ہے اور میری غیر موجودگی میں اس نے کچھ ایسا کر دیا ہے جس سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے جلدی سے سارے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ سدرا نے اپنے پلنگ پر پڑا ہوا موبائل فون اٹھایا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن سدرا نے اپنے فون کا ٹارچ جلایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ شاید کمرے کی بتی نہیں جلانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد سدرا نے موبائل کی ٹارچ سے روشنی میں اپنی الماری میں سے ایک گول ڈبیا نکالی اور اس میں موجود کریم اپنے جسم پر ملنے لگی۔ بہت غور کرنے پر میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سرخ دھبے بنے ہوئے تھے جن پر وہ آہستہ سے کریم لگا رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے بالکل صحیح تو نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں جان گئی تھی سدرا کو کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ سدرا کو شاید ان چھیدوں میں بہت تکلیف ہے، کیونکہ کریم لگاتے مستقل اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی تکلیف دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ سدرا نہ جانے مجھ سے کب سے یہ بات چھپا رہی تھی، اور نہ جانے اسے کون سی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں جو کمران کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہو چکی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ شاید سدرا کو کوئی تکلیف ہو۔ میں اچانک ہی پردے کے پیچھے سے نکل کر سدرا کے سامنے آئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی اور اپنے کپڑے پہننے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہا، مجھے دکھاؤ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور سدرا ایک دم ہی رونے لگی اور کہنے لگی، امی میں آپ کو یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے میں اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ میرے پورے جسم میں شدید تکلیف ہے اور جگہ جگہ یہ سوراخ بن گئے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے علم تھا کہ آپ میری بیماری کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات چھپائی۔ لیکن ایک دن جب کمران بھائی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو ان کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی اور دیکھتے ہی پوچھنے لگے کہ سدرا یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ مجبوراً میں نے انہیں سب بتا دیا کہ مجھے اس طرح کی کوئی بیماری ہو رہی ہے، لیکن میں نے یہ بات اماں کو نہیں بتائی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میری اماں کو بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، میں تمہیں اس کی دوا لا دیتا ہوں، تمہیں 1 مہینے کے اندر اندر آرام آ جائے گا۔ آپ سارا دن فیکٹری میں کام کرتی ہیں اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ میرے ہی بارے میں سوچتی رہیں اور پریشان رہیں، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے چھپا لی۔ میں ساری رات سو نہیں پاتی ہوں اور تکلیف سے جاگتی رہتی ہوں۔ پہلے تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی تھی،
لیکن جب سے میں نے کمران بھائی کا دیا ہوا مرہم لگانا شروع کیا ہے اس سے تکلیف میں قدر کمی آ گئی ہے۔ میں جو کمران کو اس قدر غلط سمجھ رہی تھی وہ تو میری بیٹی کا مسیح نکلا۔ میں نے سدرا کو ڈانٹ کر کہا کہ آئندہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپانا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے میں تمہیں لے کر بہت پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی اماں اب میں بڑی ہو رہی ہوں اور مجھے احساس ہے کہ آپ نے میری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ابا کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ آپ مجھے ستیلے باپ کے سائے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری خاطر آپ ہمیشہ اپنی خوشیوں کو قربان کرتی رہی ہیں اور اپنی ضرورتوں کو مار مار کر میری خواہشوں کو پورا کرتی رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کمران بھائی کو بھی اسی لیے کرائے پر رکھا ہے تاکہ آپ میری شادی کے لیے پیسے جوڑ سکیں، اس لیے میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سدرا کی بات سن کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بیٹی کو میری کتنی پرواہ تھی اور میں نے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ اگلے دن میں سدرا کو لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کمران کی دی ہوئی کریم دیکھ کر بتایا کہ سدرا بہت اچھی دوا استعمال کر رہی ہے اور یقیناً جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں جس پر سدرا کو عمل کرنا تھا۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس سے گھر پہنچے تو کمران سیڑھیاں اتر کر کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور شکریہ ادا کیا تو کہنے لگا خالہ یہ تو میرا فرض تھا۔ سدرا میرے لیے بالکل میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن سدرا نے یہ بات آپ کو بتانے کے لیے منع کیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کمران تم کہاں جا رہے ہو تو وہ کہنے لگا خالہ میری ایک بہت اچھی جگہ نوکری لگ گئی ہے اور میں مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے پورے دل سے کمران کو نوکری ملنے پر مبارکباد دی۔ وہ واقعی ایک نیک اور اچھا لڑکا تھا جس نے میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ وہ سدرا کو واقعی اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح مانتا تھا اور اس نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ شاید اسی لیے اس کی آزمائش کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور اسے نوکری بھی مل گئی تھی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں نے اپنی بیٹی اور کمران کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس کی وجہ سے مجھے ان دونوں کے آگے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ 1 مہینے کے بعد سدرا کی تکلیف اور بیماری دونوں ختم ہو گئی اور پھر پہلے کی طرح گھر میں اچھلتی پھر رہی تھی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ سدرا کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر مجھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بعض اوقات جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ جب تک کسی بات کو آپ اچھے سے جان نہ لیں تو کسی کے لیے اپنے دل میں شک پیدا نہ کریں، کیونکہ شک ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو چاٹ جاتا ہے۔ دیمک جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے، شک بھی اسی طرح ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچیں اور اچھے کی امید کریں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، ہمیشہ سب کے لیے اچھا سوچیں اور اللہ بھی آپ کے لیے ہمیشہ اچھا سوچے گا اور آپ کے لیے اچھے اچھے راستے نکالے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن